گریز کر سکتا ہے کم مقدار میں، بس حلق تک نہ پہنچے، اوپر اوپر بھی حصوں میں گریز بھی کر سکتا ہے۔ بہترین چیز مسواک کرنا، جس کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے۔ یا سوال ہوتا ہے کہ کیا آئینہ دیکھ سکتے ہیں، کنگھی کر سکتے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اس کی جو تشابہ میں تشبیہ رکھتے جو مسائل ہیں، جو عمومی طور پر سوال ہوتے ہیں، ان کو آپ جو ہے تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ جیسے کہ سر پر تیل لگانا روزے کی حالت میں، کیا سر پر تیل لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں، سر پر تیل لگایا جا سکتا ہے۔ بدن پر تیل لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بدن پر بھی تیل لگا سکتے ہیں، اس سے جو ہے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ یا پھر جو ہے کہا گیا کہ بالوں کو کلر کرنا یا بالوں پر مہندی لگانا، یا کوئی ہاتھ پر مہندی لگا رہا ہے، کیا اس پر کچھ اثر ہوگا روزے سے؟ تو روزے میں یہ آپ کر سکتے ہیں، کلر لگانا، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ناخن کا کاٹنا یا بال کا کاٹنا، اس سے بھی روزے پر اثر نہیں ہوگا، یعنی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک سوال آیا ہے کہ آنکھوں میں سرما لگانا کیسا ہے، یا آنکھوں میں بعض جنوں کو دوا ڈالنا ہوتا ہے، یہ بھی کس طرح سے؟ تو آنکھوں میں دوا ڈال سکتے ہیں، یا کان میں اگر درد ہے تو کان کا بھی ڈراپ ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آنکھوں میں سرما بھی لگا سکتے ہیں، کاجل بھی لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یا بال کا کٹوانا، جس طرح سے اس سے پہلے تفصیلی بیان کیا گیا تھا، ولو داڑھی بھی کیوں نہ ہو، ولو داڑھی بھی کیوں نہ ہو، اگر کوئی کلین شیو کراتا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، وہ علیحدہ فعل حرام ہے۔ داڑھی منڈوانا علیحدہ یعنی جداگانہ فعل حرام ہے، اس میں کوئی شکی شبہ کی بات نہیں ہے، لیکن یہ فعل حرام سے روزہ باطل نہیں ہوگا، یعنی جو فقہی اعتبار سے جو انسان کا روزہ ہے وہ باطل ہونے والا نہیں ہے۔ یا پھر جو ہے داڑھی، اب جو ہے جیسا کہ بعض لوگ یہ کراتے ہیں، منہ دھلواتے ہیں، حجام خانوں میں فیشیل کرواتے ہیں، یا خواتین حضرات جو میک اپ کرواتے ہیں یا کرتے ہیں، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، فیشیل کروانے وغیرہ سے روزہ باطل نہیں ہو سکتا۔ اب یہی سوال آتا ہے کہ بعض جنے یہ جو آئی برو بناتے ہیں، کیا یہ بنا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بنا سکتے ہیں، جس کو بنانا ہے چاہے خواتین ہو یا مرد حضرات ہو، وہ بنا سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ خوشبو کا لگانا، عطر کا لگانا، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ خون کا ٹیسٹ کروانا، جیسے اس سے پہلے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو ہو چکی کہ خون کا ٹیسٹ کروانا یا عطیہ کرنا، بلڈ ڈونیشن جو ہے نا، لیکن ضعف کا سبب بنتا ہے تو بلڈ ڈونیشن سے پرہیز کرے، ورنہ خون ٹیسٹ کرانے سے کچھ حرج نہیں ہے، دیگر قسم کے ٹیسٹ وغیرہ بھی انسان کرا سکتا ہے۔ بعض یہ بھی سوال ایجاد ہوا کہ کیا اگر کوئی روزے میں نامحرم کو دیکھتا ہے تو کیا اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ یہ اسی طرح سے، یہ داڑھی منڈوانے جیسا ہے، یہ علیحدہ فعل حرام ہے۔ نامحرم کی طرف بے حجاب اور جو ہے غلط نگاہ سے دیکھنا، یہ علیحدہ فعل حرام ہے، لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی سزا الگ دی جائے گی۔ ایک سبق پڑے ایک سوال یہ بھی ہوا ہے، عمومی سوالات میں سے ہے کہ کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، مثلا روزہ رہتا ہے، مثلا سحری کر لیا، سویا تو جو ہے پھر مغرب میں اٹھتا ہے، یا 4 بجے 5 بجے اٹھے گا، اور کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، نہ فجر پڑھتا، نہ ظہر اثر، نہ مغرب عشاء، بس اگر اذان ہو گئے تو پھر کھانا کھا لیتا ہے، کیا ایسے شخص کا بھی روزہ صحیح ہے یا باطل ہو گیا؟ اس کا جواب اسی طرح سے، علیحدہ نماز کو ترک کرنا یہ گناہان کبیرہ ہے، نماز کو ترک کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے، لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کا بھی روزہ ہے،
جو بالکل بھی نماز نہیں پڑھتا ہے ولو روزہ نہ ہو، لیکن فقہی اعتبار سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، کیا اس کا روزہ باطل ہوگا؟ تو اس کا روزہ بھی باطل نہیں ہوگا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجئے محمد گفتگو خطبہ شعبانیہ میں چل رہی تھی، وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی اکرم کا ارشاد ہے کہ پروردگار سے اس مہینے میں طلب کرو، کیا چیز طلب کرے؟ کہ ہمارے لیے دو دعائیں، ایک قلب پاک ہو انسان کا، جس پہ کل جو ہے گفتگو ہو رہی تھی کہ کل قلب انسان کا پاک ہو، اور نیت صادقہ ہو، جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر انسان کی نیت اچھی ہو، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت ہے۔ ولو آپ فعل حلال، مباح یا واجب انجام دے رہے ہیں، اگر نیت اس میں صحیح نہیں ہے، کوئی بھی کام، ولو واجب نماز پڑھ رہے ہیں، واجب روزہ رہ رہے ہیں، آپ کوئی بھی کار خیر کر رہے ہیں، لوگوں کی امداد کر رہے ہیں، چاول اناج تقسیم کر رہے ہیں، اگر نیت صحیح نہیں رہی تو اس کا اجر نہیں ملنے والا ہے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل میں، کوئی بھی کام میں، حتیٰ انسان اگر کچھ کہہ رہا ہے، بول رہا ہے، لکھ رہا ہے، اگر خالصتاً للہ نہیں رہی، خوشنودی اہل بیت اس میں نہیں رہی تو اس کا فعل عبث ہے، اس کا کام جو ہے عبث ہے۔ تو پہلی جو دعا ہے اس میں کہ نیت صادقہ، نیت جو ہے پاک اور سچی نیت ہے۔ دوسرا جو عمل ہے وہ قلوب طاہرہ، اور پروردگار سے جو ہے ایک پاکیزہ قلب کو طلب کرو، دعا کرو۔ پھر اس کے بعد دو عمل کی طرف اشارہ ہے، اللہ جو ہے تمہیں توفیق دے لسیامہ، اللہ کے روزے رکھے، وہ تلاوت قرآن ہی، اور تلاوت کتاب ہی، اللہ کی کتاب کی تلاوت۔ یہ دو جو ہے آج کی مورد گفتگو ہے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِّمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، کہ شقی شخص وہ ہے، بدبخت وہ ہے جو اللہ سے اس ماہ مبارک میں جو ہے مغفرت نہیں کروا لیتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرواتا ہے۔ تو کہا گیا ایسا شخص شقی ہے، ایک لفظ شقی ہے، ایک سعید ہے۔ سعید یعنی اس خوش نصیب انسان کو کہا جاتا ہے جو پروردگار کی رضا کو حاصل کر لیا۔ السعید سعید فی بطن ام، روایت ہے کہ سعید انسان جو ہے اپنی ماں کے پیٹ سے ہی شہید ہوتا ہے، کیونکہ وہ حلال زیادہ جب ہوگا تو اسے باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آئیں گی، اس کا خون پاک و طاہرہ ہوگا۔ تو یہاں پر جو دو اہم عمل کی طرف گفتگو ہے، بس اس کے بعد آپ کی ذہنت ہو تمام، کہ ایک روزہ ہے، روزہ جس طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمسۃ شیء، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ۔ یہ 5 چیزوں پر ہے، 4 فروع دین میں سے لے لیجیے اگر آسانی سے سمجھنا ہے، ایک آپ اصول دین میں ولایت، کیونکہ ولایت ایک ایسی چیز ہے جو خدا کی بھی ولایت ہے، نبی کی بھی ولایت ہے، اور تمام ائمہ علیہ السلام کی بھی ولایت ہے۔ وَأَفْضَلُهُمْ وِلَایَةٌ، کہ ان میں سے سب سے افضل شے جو ہے وہ ولایت ہے۔ اگر ولایت قبول نہیں ہے، اس طرح سے جس طرح سے ہوا میں درخت لگا رہے ہیں وہ کبھی بھی گر جاتے ہیں، زمین ہی نہیں ہے۔ یہ ولایت زمین ہے تمام اعمال کے لیے۔ وہ اعمال کیا ہے؟ الصلاۃ والزکاۃ، زکوٰۃ اور نماز کے جو پودے لگیں گے وہ ولایت کی سرزمین پر لگیں گے، حج کا جو پودا لگے گا وہ ولایت کی سرزمین پر لگے گا، اور یہ جو روزے کا جو پودا لگے گا وہ ولایت کی سرزمین پر لگے گا۔ انسان کے پاس ولایت ہے، حقیقی اطاعت اور محبت ہے،
اہل بیت علیہ السلام کی، تو وہیں پر جا کے اس کے اعمال جو ہے قبول ہوں گے، یعنی اسلام مکمل ہوگا وہاں پر۔ تو یہاں پر جو ہماری مولد گفتگو ہے، شاہد مثال جو اس روایت میں ہے وہ یہ ہے کہ صوم، یعنی اللہ نے جن چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی ہے ان میں سے ایک کیا ہے؟ روزہ ہے۔ روزہ بنیادی چیزوں میں سے، جس طرح سے حج، جس طرح سے ولایت ہے، جس طرح سے زکوٰۃ اور نماز ہے۔ یہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام آپ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ صوم کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ جند من النار، کہ یہ آتش جہنم سے تمہیں بچاتا ہے۔ ایک جو ہے یہ ڈھال ہے آتش جہنم کے لیے، یہ روزہ سپر ہے۔ سپر ہے، جس طرح سے سپر ایک جنگ مجاہد کو جو ہے تیر و تبر سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح سے یہ روزہ ہے جو آتش جہنم سے انسان کو بچاتا ہے۔ اس کے بعد والی جو روایت ہے، یہ روایت ایک عرفانی پہلو رکھتی ہے۔ یہ روایت اہل سنت، شیعہ اور تمام منابع میں، یعنی تمام کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ الصوم لی، نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے۔ الصوم لی، تو اب آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ پھر یہ نماز کس کے لیے ہے؟ الصلاۃ لی ہے، الحج لی ہے، الزکوٰۃ لی ہے، ٹھیک، تمام کی تمام چیزیں تو اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن مخصوص اس طرح کی عبادت صرف روزے کے لیے ہے، کیونکہ روزے کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے۔ روزے کے اندر انسان کو اخلاص کی ایجاد کی فیکٹری ہے۔ روزہ جو روزہ رہتے ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں اخلاص اور قرآن کی روح سے جو ہے صبر ایجاد ہوتا ہے۔ روزے سے حتماً جو ہے صبر ایجاد ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، طلب کرو، مدد طلب کرو، استعانت طلب کرو، کس سے؟ صبر اور نماز سے۔ جب پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا یہ صبر کیا ہے، یہاں پر اس آیت میں صبر سے مراد کیا ہے؟ تو چھٹے امام نے فرمایا صبر سے مراد میرے جد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اب یہاں پر دیکھیے ایک جگہ پر قرآن کہہ رہا ہے کہ مدد طلب کرو، مدد طلب کرو، مدد طلب کرو، صبر سے مدد طلب کرو۔ امام کہہ رہے ہیں کہ صبر علی ہے، صبر علی ہے، تو مدد طلب کرو علی علیہ السلام سے۔ تو یہاں پر مومن جا کے کہے گا کہ اپنے سچے دل سے کہ یا علی مدد، جو قرآن سے بھی صحیح ہے اور روایت سے بھی صحیح ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو روایت کہہ رہی ہے الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزِيَ بِهِ، کہ میں اس کی جزا ہوں۔ میں خود، الگ الگ تعبیریں کی گئی ہے، ایک بار مجہول اسے پڑھیں گے تو الگ معنی نکلے گا، معلوم پڑھیں گے تو الگ معنی نکلے گا، کہ پروردگار خود حاضر ہے جزا کے لیے۔ ایک وقت یہ کہتا ہے کہ میری جنت ہے، سلسبیل ہے، فلاں ہیں، حوریں ہیں، یہ ہے، وہ ہے، ایک وقت خود پروردگار حاضر ہے۔ یہ رضا پروردگار کی منزلت ہے۔ پروردگار جب راضی ہو جاتا ہے تو اس کی رضا میں بندوں کی رضا ہو جاتی ہے۔ جب اس کی رضا میں بندوں کی رضا ہو جاتی ہے تو یہ دونوں کی منزلت جو ہے ایک جو ہے مقصد نظر آتی ہے۔ اگر بندہ کچھ چاہتا ہے تو پروردگار اسے وہ عطا کر دیتا ہے۔ الصوم لی وَأَنَا أُجْزِيَ بِهِ۔ انشاءاللہ اور بھی روایتیں ہیں، انشاءاللہ کچھ اشارات کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا ہے، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سے اس ذکر قلیل کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری ان عبادتوں کو، ان اطاعتوں کو، ان قرآن پاک کی تلاوت، ان نمازوں کو، اور پروردگار یہ جو
علوم اہل بیت اور اقوال معصومین جو ہم سماعت فرما رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، پروردگارہ ہم سے اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، پروردگارہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، پروردگارہ دنیا میں زیارت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قرآن پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ تعلیمات اہل بیت سے ہم سب کو بہرمند فرما، پروردگارہ تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، جنت البقیع کی تعمیر فرما، ہم سب کو اطوات عالیہ کی زیارتوں سے مشرف فرما، حج و عمرات کی توفیقات عنایت فرما، اسلام و مسلمین کی سربلندی اور تمام مومنین کی حفاظت فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما، منجی عالم بشریت حضرت حجت اللہ بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔